اللہ رب العالمین نے مشرکین کو ناکام کیا اور انہیں شکست فاش ہو گئی، ان پر طوفان آیا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ٹین بج گئے، خوف و ہراس پھیل گیا، اور قرآن کریم کے معجزات ظاہر ہوئے۔ سن 6 میں آپ عمرہ کرنے آئے، نہیں کرنے دیا گیا، لیکن مشرکین سے ایک لمبا معاہدہ امن ہوا۔ اس امن کے معاہدے کے اندر آپ کو کچھ موقع مل گیا، قبائل سے اور مشرکین سے آپ بے فکر ہو گئے، اس سے آپ نے فائدہ اٹھایا، اور آپ نے پوری دنیا کے اندر اس وقت جتنے ذمہ داران تھے ان کے نام خطوط لکھے۔ اسی کراچی کا پرانا نام دیبل ہے، اور 322 ہجری کے اندر ایک عالم یہاں گزرے ہیں۔ 322 ہجری سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سے 100 سال پہلے، وہ 400 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مکاتیب النبوی، اور اس میں تقریباً 375 کے قریب خطوط پیغمبر کے جمع کیے۔ پورے عالم کے اندر اتنے ذمہ داران تھے۔ ایک خط آپ نے حبشہ لکھا تھا اور وہاں لوگوں کو بھی بھیجا تھا۔ حبشہ کے بادشاہ نے بہت زیادہ رحم دلی کی، عدل کیا، ادب کیا، وہ خود بھی ایمان لایا اور ان کے لوگ بھی ایمان لائے، اور صحابہ کا بڑا اکرام و تعظیم کیا۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے شہزادے کو 40 علماء دیے اور قیمتی تحف و تحائف شاہانہ خالات سے مالا مال کر کے ایک کشتی لبریز کر دی کہ خدمت نبی آخر زمان میں پیش ہو، میری طرف سے آداب بجا لاؤ، اور شہزادہ براہ راست ایمان لائے اور پیغمبر کو میرا سلام کہو۔ لیکن یہ کشتی شہزادے اور علماء جو عیسائی مسلمان ہوئے تھے اور شاہی تحفوں سے لبریز سمندر کے بھنوروں میں پھنس گئی اور وہ کشتی ڈوب گئی۔ میں نے جو آیات پڑھی ہے اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہوا، آپ نے صحابہ کو ان کی شہادت کی خبر سنائی، بس قصہ ختم ہو گیا۔ لیکن کہتے پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جو 471 میں گیلان میں پیدا ہوئے اور 561 میں بغداد کے اندر 90 سال کی عمر میں فوت ہوئے، کوئی شک نہیں حضرت شیخ کی کرامت، ولایت، عظمت، بزرگی سر آنکھوں پر آفتاب و ماہتاب ہے، لیکن وہ نہ پیغمبر ہے اور نہ الہ ہے، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کہتے کہ ایک کشتی میں لوگ بیٹھے تھے، بارات جا رہی تھی اور 11 سال، اور وہ ڈوب گئی۔ پھر وہ بوڑھی عورت جو دولہے کی ماں تھی وہ کنارے پر ماتم کرتی تھی، اچانک پیرانی پھر شیخ عبد القادر پر نظر پڑ گئی اور ان کے سامنے روئی۔ انہوں نے دریا کو خطاب کیا کہ ہماری کشتی دے دو اور ہمارے براتیوں کو نکالو۔ چنانچہ کشتی واپس آئی، ڈول بج رہے تھے اور دولہا دلہن بیٹھے تھے، اور یہ بدعتی اینڈ کمپنی وہ اس مہینے کے اندر ان کو رسم کرتے ہیں، اور وہ یہ واقعات بیان کر کے لوگوں کو کا ایمان لوٹتے ہیں، اور کہتے ہیں دیکھو پیرانی پیر نے 11 سال بعد، ایسا لگتا ہے جیسے درمیان میں کوئی منڈی تھی اور وہ سودا سلف خریدنے وہی ٹھہرے ہوئے تھے، اور پیرانی پیر نے کہہ دیا کہ فوراً واپس آ جاؤ۔ قرآن ایک تو کہتا ہے وہ حرام علی قریۃ اہلکنا، حرام ہے کہ جو ایک دفعہ ہم مار چکے ہیں، انہم لا یرجعون، اس دنیا میں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ نبی مرسل خاتم الانبیاء، جن کے امت کے کروڑوں افراد میں سے ایک فرد شیخ عبد القادر جیلانی پیرانی پیر ہے، جنہیں یہ لوگ غوث پاک کہتے، غوث پاک، ان کا غوث پاک ایک فرد ہے، وہ نہ وہ صحابی ہے، نہ تابی ہے، نہ تبع تابی، 5ویں صدی ہجری کے اعلیٰ درجے کا موحد متبع سنت عالم ہے، اعلیٰ درجے کا۔ نہیں وہ کشتی کہاں نکلی؟ جیلم کے پاس، اور ڈوبی وہاں تھی دریائے دجلہ بغداد میں۔ یہاں پر کوئی شاہ دولہ بنایا ہوا ہے،
اس کی قبر ہے اور اس کے مزارات میں گیارویں کرتے ہیں. یہاں میں ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ ایک فقیر تھا اور ایک فقیرنی، وہ دونوں بھیک مانگتے تھے. انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے. فقیرنی کے کسی اور فقیر سے دوستانہ ہو گیا اور اس فقیر نے کہا کہ میرے ساتھ چلو زندگی گزارو. اس نے کہا واہ واہ کیا مزے آئیں گے. تو یہ تیرا خاوند نے کہا ہم کالا باغ کے پاس پانی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، لوگ اس لیے مردوں کی لاشیں وہاں پکڑتے ہیں، وہاں نہائیں گے. پہلے یہ نہا کے آ جائے گا، پھر میں نہاؤں گی، تو یہ سرکنڈوں کے پیچھے اس گھاٹ پہ چلی جاؤ گی. تو وہاں رکشہ تیار رکھ، کپڑے وپڑے سب سیٹ رکھ. وہاں جا کے نہاتے نہاتے مستی میں آئی، سرکنڈوں کے پیچھے دوڑی. وہ فقیر کنارے پر بیٹھا، اس کو یہ کیا خیال ہے کہ یہ کہاں جا رہے گا، نہا کے ادھر ہی آئے گی. وہ وہاں چلی گئی، رکشے میں بیٹھ گئی، اس کے ساتھ جو ہنی مون منانے کے لیے گلی کوچوں میں نکلی. فقیر نے ہائے ہوئی کیا ماتم کہ آئے میری محبوبہ، آئے میری عزت، آئے میری تاج. لیکن آخر کار پتہ چلا کہ وہ ڈوب گئی. جن جن لوگوں نے اس کے ساتھ احسان کرنا تھا جال وال ڈالے، لیکن وہ تو جا چکی تھی. 6 مہینے 4 مہینے 3 مہینے ماتم ختم. فقیر نے پھر بھیک مانگنا شروع کیا. بھیک مانگتے مانگتے ڈیرہ غازی خان میں ایک مکان کے اوپر یہی فقیر آ رہا ہے اور وہ فقیرنی بھیک مانگ کے اندر سے آ رہی ہے. تو اس فقیر نے جو اس کو دیکھا تو کتنا سادہ تھا کہ فقیرنی ڈبکی اتھے لگان دی تو نکل اتھے آن دی. او بدتیو برات ڈوبی تھی بغداد میں، نکلی جہلم میں. خدا تمہیں ہدایت دے، توحید و سنت نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.